تی ہے مسرت کی ایک کرن، علم و ادب کی پاک حویلی سے آئے ہیں، علم و ادب کی پاک حویلی سے آئے ہیں، مفتی حنیف رضوی کی پہچان ہے الگ، چہرہ بتا رہا ہے بریلی سے آئے ہیں۔ شعر دھیرے سے پڑھا جائے مگر اسے زور سے قبول کرنے کی صلاحیت اور توانائی قوت اپنے اندر پیدا کیا کریں۔ آپ نے جو انقلاب آفرینی پیدا کی ہے، ایسا لگتا تھا کہ ایک قحط کے جراثیم مٹ گئے اور گلے باغ فاطمی کی خوشبو سے عشق و محبت کی ایک کائنات آباد ہو کر رہ گئی۔ اب محسوس ہوا کہ ہم بکھن پور سیف کی سرزمین پر امین شریعت کانفرنس سے اپنی محبتوں کا خراج اپنے آقاؤں کی بارگاہ میں پیش کر رہے ہیں۔ ایک قطعہ میں سناتا ہوں آپ کے اشعار سننے کے بعد، چونکہ سید زادے کی موجودگی ہے اور علامہ مفتی حنیف القادری صاحب ریچھا بریلی شریف کی آمد ہوئی، جن کا پیغام یہ ہے کہ سند غلامی کی لے اور قادری بن جا، طفیل خواجہ اجمیر جنتی بن جا، حسد کی آگ میں جلنے سے فائدہ کیا ہے، رضا کا تھام لے دامن بریلوی بن جا۔ یہ علامہ حنیف القادری صاحب قبلہ کا پیغام محبت ہے۔ اب آپ کے اشعار سننے کے بعد سیدتنا فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا کی شان میں ایک شعر سن لیں آپ سنجیدگی کے اس پاکیزہ ماحول میں۔ حسن حسین کی دہلیز و در میں رہتی ہوں، معنویت دیکھیں، فکری جگمگاہٹ دیکھیں اور شعری تناظر دیکھیں۔ یہ شعر عشق و عقیدت کی لہر میں بہا کر آپ کو کربلائے معلیٰ، نجف اشرف اور مدینہ شریف کی طرف لے کر بڑھ رہا ہے کہ نہیں۔ حسن حسین کی دہلیز و در میں رہتی ہوں، خدا کا فضل ہے جنت نگر میں رہتی ہوں، حیا سے پوچھا کہاں پر مکان ہے تیرا، وہ بولی فاطمہ زہرا کے گھر میں رہتی ہوں۔ حیا سے پوچھا کہاں پر مکان ہے تیرا، شعر دھیرے سے جو پڑھے گا آپ رسپانس نہیں دیں گے اسے، کیا کم از کم اپنی محبت کا خراج آپ اپنی طرف سے اپنے آقاؤں کی بارگاہ میں پیش کر لیے ہوتے۔ سرکار غریب نواز کی بارگاہ میں بھی انہوں نے شعر پڑھا، میں بیٹھا سوچ رہا تھا کہ بڑے سکون سے تربت میں ہے غریب نواز۔ آواز اور بلند ہو اگر غریب نواز کے نام پہ قوت اور توانائی کا، اور نوجوان اپنے ہاتھوں کو اٹھا لے، تب میں سمجھوں گا کہ ان کی طرف سے اجازت ہے شعر پڑھنے کی۔ پہلے ہاتھ اٹھا کے سبحان اللہ کہہ دے، لہرا کے کہہ دے یا حبیب اللہ۔ نبی کا عشق جو سینے میں پال لیتا ہے، وہ آندھیوں میں بھی رستہ نکال لیتا ہے۔ میرے نبی کا جو بیٹا ہے ایک معین الدین، وہ پورا ملک اکیلے سنبھال لیتا، وہ پورا ملک اکیلے۔ دائیں بازو کا توازن اگر یعنی اس کی صورتحال اور بھی ستھری ہو جائے تو پھر شعر پڑھنے کا مقصد حل ہو سکتا ہے اور جلسوں کے انعقاد کی مقصدیت واضح ہو جائے گی۔ چونکہ مولانا ضیاء المصطفیٰ صاحب قبلہ، حضرت مولانا تسکین رضا، جملہ اساتذہ کرام کی کدو کاوش، دارالعلوم امیریہ گلشن احمد رضا کے جملہ ذمہ داران اور کمیٹی کے افراد، بکھن پور سیف کے تمام مسلمانوں کی کاوشوں کا ثمرہ ہے کہ آج کا یہ جلسہ تاریخ ساز جلسے کے رنگ میں ڈھلنے کے لیے تیار ہے۔ وہ شعر پڑھ دوں کہ بڑے سکون سے تربت میں ہے غریب نواز۔ زور سے پڑھیے تب پورا شعر پڑھوں گا، سبحان اللہ کہہ دیں۔ بڑے سکون سے تربت میں ہے غریب نواز، ہمیشہ سایہ رحمت میں ہے غریب نواز، امیر لوگوں کی قسمت میں مال و دولت ہے، غریب لوگوں کی قسمت میں ہے غریب نواز، غریب لوگوں کی قسمت میں ہے غریب نواز۔ اور ایک فرمائشی شعر پڑھنے جا رہا ہوں میں کہ بڑی انمول دولت ہے تو چاہت کیوں نہیں کرتے، ذرا سا کھل کے اظہار مسرت کیوں نہیں کرتے، وہ اولاد علی ہیں فاطمہ زہرا کے پیارے ہیں تو پھر دیوا کے وارث سے محبت کیوں نہیں کرتے۔ حضرات میں بہت خوش ہوں، اب جا کر ذہن و قلب بہت ہی پرسکون ہوا ہے، اطمینان حاصل ہوا ہے، ایسا لگتا ہے کہ سرکاروں کا کرم ہو گیا ہے۔ علامہ سید عادل میاں صاحب، علامہ حنیف القادری تشریف کیا لائے، لگا کہ سنیت کی، رضویت کی، قادریت کی، چشتیت کی، تیغیت کی ساری بہاریں یہاں یکجا ہو گئی۔
اللہ پاک ان حضرات کو سلامت رکھے۔ تھوڑی دیر کے بعد جب دستار بندی کا خوبصورت منظرنامہ آپ کی نگاہوں کے سامنے ہوگا، تب اساتذہ کرام کی قد و کاوش کھل کے سامنے آئے گی، اور جناب غلام نور مجسم صاحب میری فرمائش والا وہ کلام آپ کو پڑھنا ہے جس کے ذریعے پورے ملک اور بیرون ملک آپ بلائے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو میں اس وقت بڑے ادب اور احترام کے ساتھ دنیائے علم و فضل کی ایک قابل فخر شخصیت، جن کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے، سب سے بڑا تعارف یہ ہے کہ وہ اولاد علی ہیں۔ سبحان اللہ کہنے کے لیے تو اتنا کافی تھا کہ اولاد علی ہے کہ نہیں۔ ایک قطع کہا جناب غلام نور مجسم نے حضرت کے تعلق سے خدمات کا ذکر کرتے ہوئے، راستے میں جب ذکر کیا تو ایک قطع ذہن میں آ رہا تھا کہ وجود ناز میں ہوتے ہیں بے بدل سید، غموں کا مسئلہ کرتے ہیں پل میں حل سید، ہے ان کے خون میں خون علی کی آمیزش، جسے ہو دیکھنا دیکھے اوریجنل سید، جسے ہو دیکھنا دیکھے اوریجنل سید۔ قافیوں کا بھی استقبال کیا جاتا ہے۔ بہرحال مجھے خوشی حاصل ہو رہی ہے، آپ کے چہرے کی مسرت دیکھ کر اس بات کی علامت ظاہر ہو رہی ہے، آثار اور قرائن بتا رہے ہیں کہ یہ جلسہ عروج و ارتقاء کی نئی منزلوں کی طرف بڑھ رہا ہے۔ مولانا ضیاء المصطفیٰ، مولانا تسکین نظام اصباحی کی محنت رنگ لا رہی ہے۔ اب حضور سید صاحب قبلہ کی بارگاہ میں مائک پیش کرنے جا رہا ہوں۔ کیا سید زادے اور مخدوم گرامی کے زبان سے نکلنے والے جملوں اور مقدس لفظوں کی آپ حضرات توانائی اور صلاحیت کو قبول کرتے ہوئے کیا آپ حضرات اپنے اندر دینی شعور اور اسلامی بیداری کا جذبہ پیدا کر سکیں گے؟ کتنے لوگ